اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعد هذه التسامحات الثلاثة قد تسامح في الأمثلة حيث قال كالوضوء والجهاد والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه۔ شارح نور الانوار ملا جیون علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ جس طرح کل کے سبق میں گزرا کہ حسن لغیرہ کی جب مصنف نے تقسیم فرمائی ہے تو تقسیم کے دوران ماتن سے اس میں 3 تسامح واقع ہوئے ہیں۔ 3 تسامح۔ پہلا تسامح انتشار ضمائر کی صورت میں کہ ایک ہی کلام میں 2 ضمیروں کے الگ الگ مرجع قرار دیے، ایک تسامح۔ اور دوسرا تسامح جو ہوا او یکون حسنا لحسن فی شرطہ، اس قسم کو مستقل اور علیحدہ چھٹی قسم شمار کر کے، جبکہ جمہور علماء نے اس کو کوئی قسم نہیں مانا ہے، تو یہ بھی مصنف سے تسامح ہوا۔ اور تیسرا تسامح بعد ما کان حسنا لمعنى فی نفسہ او ملحقا بہ، جو متن کی عبارت ہے، ان کے بعد او لغیرہ کی قید ذکر نہیں کی، او لغیرہ کی قید ذکر نہ کر کے تیسرا تسامح ہوا۔ تو جیسے تقسیم میں تسامح ہے، اسی طریقے سے اس کی مثالوں میں بھی تسامح ہو گیا ہے، تسامح ہو گیا، جیسے کہ عنقریب آپ پڑھیں گے عنقریب پڑھیں گے۔ حاصل کلام حسن لغیرہ کی 3 قسمیں آپ نے پڑھی تھیں۔ پہلا وہ معمور بھی کہ نفس معمور بھی کے ادا کرنے سے وہ غیر ادا نہ ہو، تو پہلی مثال جو ہے وضو، یہ وضو حسن لغیرہ کی پہلی مثال ہے، کہ اس لیے کہ وضو ایسا معمور بھی ہے جو بعینہ حسن نہیں ہے، حسن لعینہ نہیں ہے، بلکہ وضو میں حسن جو پیدا ہوا ہے وہ نماز کے ادا کرنے کی وجہ سے۔ اور وضو بعینہ حسن اس لیے نہیں ہے کہ در حقیقت میں وضو میں اعضاء کو ٹھنڈا کرنا ہے اور اعضاء کو صاف ستھرا کرنا اور پانی کو ضائع کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اعضاء کو ٹھنڈا کرنے میں، ان کو صاف ستھرا کرنے میں اور ضائع کرنے میں شرعاً اور عقلاً کوئی حسن نہیں ہے، بلکہ پانی کا ضائع کرنا ہے، جس کے جو ایک طرح سے برا ہے اور قبیح ہے۔ لیکن جب وضو نماز کے ارادے سے کیا جائے تو یہ ایسی عبادت مقصودہ ہو جاتا ہے کہ جس پر ثواب بھی مرتب ہوتا ہے، ثواب بھی مرتب ہوگا، اور ظاہر بات ہے جس چیز پر ثواب مرتب ہو وہ حسن ہوگی، لہذا وضو حسن ہوگا، لیکن نماز کی وجہ سے حسن ہوگا، اس کی نماز کی وجہ سے۔ اور جو چیز غیر کی وجہ سے حسن ہو وہ حسن لغیرہ کہلاتی ہے، لہذا وضو حسن تو ہوگا لیکن حسن لغیرہ۔ اور وضو اس معمور بھی کی مثال ہے، کہ جس کے ادا کرنے سے غیر ادا نہیں ہوتا، تو وضو کے اندر چونکہ حسن پیدا ہوا غیر کی بنیاد پر، یعنی نماز کی بنیاد پر، لیکن یہ ایسا معمور بھی ایسا ہے کہ جس کے ادا کرنے سے وہ غیر ادا نہیں ہوتا، کہ نفس فعل وضو کو اگر کوئی انسان کر لے، وضو کو ادا کر دے، تو وضو کے ادا کرنے سے، وضو کر لینے سے نماز ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ نماز کے لیے قصداً علیحدہ سے ایک فعل کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے وضو حسن لغیرہ کی اس قسم کی مثال ہے کہ جہاں پر معمور بھی کے ادا کرنے سے غیر ادا نہ ہوتا ہو۔ ثم بعد هذه المسامحات الثلاثه، پھر ان 3 تسامحات کے بعد قد تسامح فی الامثلہ، تسامح ہوا ہے مثالوں میں بھی، حیث قال کہ جب مصنف نے فرمایا کل وضو، جیسے کہ وضو، والجہاد اور جہاد، والقدرت التي يتمكن بها العبد من اداء ما لزم، اور تیسری مثال قدرت
جس کی وجہ سے بندہ قادر ہوتا ہے اس کے ادا کرنے پر جو لازم ہے۔ فالوضوء مثال للمامور به الذي لا يتعدى الغير بادائه، تو وضو اس معمور بھی کی مثال ہے کہ غیر ادا نہیں ہوتا اس کے ادا کرنے سے۔ فإنه في نفسه تبرید، تو یہ فی نفسی اعضاء کو ٹھنڈا کرنا ہے، وتنظیف للاعضاء، اور اعضاء کو صاف ستھرا کرنا ہے، واضاعۃ للماء، اور پانی کو ضائع کرنا ہے۔ وانما حسن لاجل اداء الصلاۃ، ہاں اس کے اندر حسن پیدا ہوا ہے نماز کو ادا کرنے کی وجہ سے۔ والصلاۃ مما لا يتعدى بنفس فعل الوضوء، اور نماز ان میں سے ہے کہ جو نفس فعل وضو سے ادا نہیں ہوتی۔ بل لا بد لها من فعل آخر قصدا، بلکہ قصدا اس کے لیے الگ سے فعل کرنا پڑتا ہے، توجد به الصلاۃ، کہ جس کی وجہ سے نماز کا وجود ہو۔ وَإِذَا نَوَى فِي هَذَا الْوُضُوء كَانَ مَنْوِيًّا، اور جب اس وضو میں وہ نیت کر لے تو یہ وضو منوی ہوگا، وَقُرْبَةَ مقصودہ، اور قربت مقصودہ ہوگا، يُثَابُ عَلَيْهَا، جس پر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ قسم اول کی مثال ہے۔ والجہاد مثال للمامور به الذي يتعدى الغیر بادائه، حسن لغیرہ کی دوسری قسم ہے کہ وہ مامور بھی کہ جس کے ادا کرنے سے غیر بھی ادا ہو جاتا ہو، یعنی جس غیر کی بنیاد پر حسن پیدا ہوا ہے، مامور بھی کے ادا کرنے سے وہ غیر بھی ادا ہو جاتا ہو، غیر بھی ادا ہو جاتا ہو، تو اس کی مثال جہاد ہے۔ جہاد یہ حسن لعینہ ہی نہیں ہے، فی نفسی حسن نہیں ہے، بلکہ حسن لغیرہ ہے۔ تو جہاد حسن لغیرہ اس لیے ہے کہ جہاد فی نفسی اللہ تعالی کے بندوں کو عذاب دینا ہے، ان کو قتل کرنا ہے، ان کو تکلیف دینا ہے، اور اللہ کے شہروں کو آبادیوں کو ویران کرنا ہے، ان کو خراب کرنا ہے، کہ اس میں لوٹ مار ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اسی کا نام جہاد ہے۔ اور ان چیزوں میں حسن نہیں ہے، مگر چونکہ جہاد سے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا مقصود ہے، کہ جہاد کرنے کا جو مقصد ہے وہ اعلاء کلمت اللہ ہے، اور اللہ کے کلموں کو بلند کرنا ظاہر بات ہے حسن ہے، بلکہ حسن نہیں احسن ہے، اس لیے اعلاء کلمت اللہ کے واسطے سے جہاد بھی حسن ہوگا۔ اعلاء کلمت فی نفسی تو حسن نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اعلاء کلمت اللہ کے واسطے سے جہاد حسن ہے، اور ظاہر بات ہے جو چیز بالواسطہ حسن ہو وہ چونکہ حسن لغیری ہوتی ہے، اس لیے جہاد حسن لغیری ہی ہوگا۔ اور اعلاء کلمت اللہ چونکہ فعل جہاد سے ہی حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اگر جہاد کیا اور جہاد کرنے کے بعد اعلاء کلمت اللہ کا حصول ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاد کرنے کے بعد اب الگ سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کسی فعل کو کرنا پڑے، بلکہ نفس فعل معمور بھی ادا کرنے سے ہی وہ غیر بھی ادا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہ حسن پیدا ہوا ہے۔ اس لیے جہاد حسن لغیرہ کی قسم ثانی کی مثال ہے یتعدی بنفس المامور بھی، کہ نفس معمور بھی سے وہ غیر بھی ادا ہو جاتا ہے، اس غیر کی بنیاد پر اس میں حسن پیدا ہوا ہے۔ والجہاد مثال للمامور بھی، اور جہاد اس معمور بھی کی مثال ہے الذی یتعدی الغیر بادائہ، کہ جس کے ادا کرنے سے غیر ادا ہو جاتا ہے۔ فإنہ فی نفسی تعذیب عباد اللہ، تو اس میں فی نفسی اللہ کے بندوں کو عذاب دینا ہے، وتخریب بلاد اللہ، اور اللہ کے شہروں کو خراب کرنا ہے۔ وإنما حسن لأجل اعلاء کلمت اللہ، اعلاء کلمت اللہ، اور اس میں حسن پیدا ہوا ہے کلمت اللہ کو بلند کرنے کی بنیاد پر۔ والاعلاء یحصل بمجرد فعل الجہاد، اور اعلاء کلمت اللہ فعل جہاد سے ہی ادا ہو جاتا ہے، لا بفعل آخر بعدہ، اس کے بعد کسی فعل آخر کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ وَكَذَا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي نَفْسِهَا، اقامت الحدود اس قسم ثانی کی کہ جہاں پر فعل معمور بھی کے ادا کرنے سے ہی وہ غیر بھی ادا ہو جائے، جس کی وجہ سے حسن پیدا ہوا ہے۔ اس کی دو مثال ہے شارح نور الانوار نے اور ذکر فرمائی، ان میں سے پہلی ہے حدود کا قائم کرنا۔ حدود ہے نا، مثلا اگر کوئی زنا کر لے اور شادی شدہ نہ ہو تو اس کو 100 کوڑے لگانا، یا شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرنا، یا شراب کی سزا 100 کوڑے لگانا وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ تو جو یہ حدود وغیرہ ہیں، ان حدود کا قائم کرنا، اس میں فی نفسی کوئی حسن نہیں ہے، فی نفسی کوئی حسن نہیں ہے،
اس لیے کہ اس میں بھی فی نفسی عذاب دینا ہے، تکلیف دینا ہے۔ ہاں اس میں حسن پیدا ہوا ہے لوگوں کو گناہوں سے روکنے کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے گناہوں سے روکنا یہ فعل حسن ہے، تو یہ حسن لغیر ہی ہے۔ اب حسن لغیر ہی ایسا ہے کہ جس میں نفس معمور بھی سے وہ غیر بھی ادا ہو جاتا ہے، یعنی اگر حدود قائم کی جائیں تو حدود قائم کرنے سے ہی لوگوں کو گناہوں سے روکنا جو غیر ہے جس کی وجہ سے حسن پیدا ہوا ہے وہ بھی ادا ہو جاتا ہے، اس کے لیے الگ سے کسی فعل کے کرنے کی حاجت نہیں پڑتی۔ وَقَضَا اقامت الحدود فی نفسی تعذیب، ایسی حدود کا قائم کرنا فی نفسی تعذیب ہے۔ وَإِنَّمَا حَسُنَ لِزَجْرٍ مَعَ النَّاسِ مِنَ الْمَعَاصِي، اور اس میں حسن پیدا ہوا ہے لوگوں کو گناہوں سے روکنے کی وجہ سے۔ وَالزَّجْرُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ اقامت الحدود، اور زجر لوگوں کو گناہوں سے روکنا یہ حاصل ہو جاتا ہے محض اقامت حدود سے ہی، لا بفعل آخر بعدہ، نہ کہ اس کے بعد کسی فعل کے کرنے سے۔ وَقَضَا صَلَاةُ الْجَنَازَةِ فِي نَفْسِهَا بِدْعَةٌ، ایسی ایک مثال اس کی نماز جنازہ ہے کہ نماز جنازہ یہ بھی فی نفسی حسن نہیں ہے بلکہ حسن لغیر ہی ہے، حسن لغیر ہی، کہ فی نفسی اگر دیکھا جائے تو یہ تو بدعت ہے اور بتوں کی پوجا کے مشابہ ہے، ہاں اس میں حسن پیدا ہوا ہے مسلم کے حق کو ادا کرنے کی وجہ سے کہ نماز پڑھنا، نماز جنازہ یہ مسلمان کے حق کو ادا کرنا ہے اور مسلمان کے حق کو ادا کرنا یہ حسن ہے، تو اس کی بنیاد پر نماز جنازہ میں حسن پیدا ہوا تو یہ حسن لغیر ہی ہے۔ اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد مسلم کے حق کو ادا کرنے کے لیے الگ سے کسی فعل کی حاجت نہیں پڑتی بلکہ نفس صلاۃ سے ہی، نفس نماز جنازہ سے ہی وہ مسلم کا حق ادا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ حسن لغیر ہی کی قسم ثانی کی مثال ہے۔ وَقَضَا صَلَاةُ الْجَنَازَةِ فِي نَفْسِهَا، اور ایسی نماز جنازہ فی نفسی بدعت ہے، مشابہۃ لعبادۃ الاصنام، بتوں کی عبادت کے مشابہ ہے۔ وَإِنَّمَا حَسُنَتْ لِأَجْلِ قَضَاءِ حَقِّ الْمُسْلِمِ، اور اس میں حسن پیدا ہوا ہے مسلم کے حق کو ادا کرنے کی وجہ سے۔ وَهُوَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، اور یہ حق کا ادا کرنا حاصل ہو جاتا ہے محض نماز جنازہ سے ہی، لا بفعل بعدها، اس کے بعد کسی فعل کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْوَسَائِطُ، تو یہ درمیان وسائط، یہ وسیلہ، یہ واسطہ کون سے ان مثالوں میں جو واسطے ہیں، مثلا کافر کا کفر، کہاں جہاد میں واسطہ ہے کافر کا کفر، نہیں کافر کے کفر کی بنیاد پر جہاد کرنا ہے تو وہی ہے کفر الکافر، اور وہ کافر کا کفر۔ وَإِسْلَامُ الْمَيِّتِ، اور میت کا مسلمان ہونا یہ واسطہ ہے نماز جنازہ میں۔ وَحَتْكُ حُرْمَةِ الْمَنَاهِي، اور مناہی کی حرمت کی پامالی، مناہی کی حرمت کی پامالی، تو حرمت حتک، یہ تمام وسائط جو ہیں کلھا، یہ سب کے سب، یعنی کافر کا کفر ہو، میت کا مسلمان ہونا اور مناہی کی حد کی حرمت، یہ سب بفعل العباد، بندے کے فعل سے ہیں، بندوں کے فعل سے ہیں کہ کفر کرنا یہ بھی اختیاری ہے، میت کا مسلمان ہونا یہ بھی اس کے اپنے فعل سے ہے، اور مناہی کی حد کی حرمت یہ بھی فعل سے ہے اور ان کے اختیار سے ہے۔ فلہذا اعتبرت الوسائط ہونا، اسی وجہ سے یہاں پر ان وسائط کا اعتبار کیا گیا، وجعلت داخلۃ فی الحسن لغیرہ، اور ان کو حسن لغیرہ میں داخل مانا گیا، برخلاف ما قبل میں آپ نے پڑھا کہ زکوٰۃ میں جو واسطہ ہے یا روزے میں جو واسطہ ہے یا حج میں جو واسطے ہیں وہاں پر ان وسائط کا اعتبار نہیں کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ واسطے بندے کے فعل اور اس کے اختیار سے نہیں ہیں، اس لیے وہ ایسے ہیں جیسے کہ واسطے ہیں ہی نہیں، اس لیے اس کو حسن لعینہ سے ملحق مانا گیا۔ برخلاف وسائط الزکوٰۃ والصوم والحج، برخلاف زکوٰۃ، روزہ اور حج کے وسائط کے، آنی فقر الفقیر، یعنی زکوٰۃ کا واسطہ فقیر کا فقر، وعداوۃ للنفس، اور روزے کا واسطہ نفس کی عداوت، اور حج میں جو واسطہ ہے شرف مکان، فإنہا بمحض خلق اللہ تعالی، تو یہ سب اللہ کے پیدا کرنے سے ہیں، ولا اختیار فیہا للعبد اصلا، اور اس میں بندے کو بالکل بھی اختیار نہیں ہے، ولہذا جعلت ملحق بالحسن لعینہ، اسی وجہ سے اس کو حسن لعینہ سے ملحق مانا گیا۔ فتأمل، تو اس میں اور فکر کر لیجیے، یہاں تک حسن لغیرہ کے جو دو قسمیں ہیں، قسم اول کہ وہ معمول بھی کہ جس کے ادا کرنے سے غیر ادا نہ ہوتا ہو، اور دوسری قسم وہ
معمور بھی کے ادا کرنے سے وہ غیر بھی ادا ہو جاتا ہو۔ ان دونوں کی مثالیں یہاں تک گزری۔ اول قدرت مثال للشرط سے قسم ثالث جو ہے کہ جس کو مصنف نے تسامح کے طور پر ذکر کیا ہے، اس کی مثال کا ذکر فرمائیں گے۔